بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء الاسلام میں خوش آمدید۔ ملکہ سبا۔ سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے 2500 سال پہلے اس قوم کا نام آتا ہے۔ یہ قوم کھیتی باڑی کا کام کیا کرتی تھی، اس کے ساتھ تجارت بھی۔ یہی دو پیشے قوم سبا کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ کھیتی کے لیے انہوں نے سینچائی کے کام کا ایسا طریقہ اپنایا جو اس وقت بابل میں کہیں نہ تھا۔ یمن میں قدرتی دریا نہیں تھے، اب بھی نہیں ہیں۔ کھیتوں کو پانی دینے کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا کہ بارش کے دنوں میں پہاڑوں سے جو برساتی نالے بہہ نکلے تھے ان پر بند باندھ کر بڑے بڑے تالاب بنا لیے تھے۔ ان تالابوں سے نہریں نکالیں، ان نہروں کو پورے ملک یمن میں پھیلا دیا۔ ان نہروں کی بدولت وہ سرسبزی اور شادابی آئی کہ ہر طرف ایک باغ ہی نظر آتا تھا۔ اس شادابی کا ذکر پرانی کتابوں میں بڑے طمطراق سے آتا ہے۔ یہی ذکر قرآن کریم اپنے مخصوص انداز بیاں میں، جو انداز بیاں کہیں دیکھنے میں نہیں آتا، اس طرح بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت اس طرح ارشاد فرماتا ہے، سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود ہے، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ یعنی سبا کی پوری زمین گلزار بنی ہوئی تھی۔ آدمی جہاں بھی کھڑا ہوتا، جس رخ کھڑا ہوتا، اسے اپنے دائیں بائیں باغ ہی باغ نظر آتے ہیں۔ یمن کی خاص پیداوار لوبان، عود، عنبر، مشک، مر، قرفہ، قصب الزریرہ، سلیخہ اور ایسی ہی دوسری خوشبودار چیزیں تھیں۔ یہ قیمتی چیزیں اس کثرت سے پیدا ہوتی تھیں کہ سبا کے لوگ جی بھر کر استعمال کرتے تھے، پھر بھی وہ ختم نہ ہوتی تھیں۔ چنانچہ وہ مجبور ہوئے کہ ان چیزوں کو باہر سپلائی کریں۔ یہیں سے ان میں تجارت کی بنیاد پڑی۔ تجارت کے لیے اس قوم کو خدا نے بہترین جگہ عطا فرمائی تھی۔ اگر آپ نقشہ پھیلا کر دیکھیں تو یمن کو دنیا کا چوراہا کہتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع سے اس قوم نے خوب فائدہ اٹھایا۔ 1000 برس سے زیادہ مدت تک یہی قوم مشرق و مغرب کے ملکوں کا چوراہا بنی رہی۔ یمن کے ساحل پر اس نے کئی بندرگاہ بنا رکھے تھے۔ ان بندرگاہوں پر مشرق سے چین کا ریشم، انڈونیشیا اور مالابار کے گرم مسالے، ہندوستان کے کپڑے اور تلواریں، مغرب کے ملکوں سے مشرقی افریقہ کے زنگی غلام، شتر مرغ کے پر اور ہاتھی دانت وغیرہ پہنچتے تھے، اور پھر انہی بندرگاہوں سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی عرب کے ملکوں مصر اور شام وغیرہ میں پہنچتی تھیں، جہاں سے روم اور یونان تک یہ مال جاتا تھا۔ قوم سبا نے اپنی اس تجارت پر قابو رکھنے کے لیے بڑا قومی انتظام کر رکھا تھا۔ بحری اور بری دونوں بڑے راستوں پر دور دور تک ان کا قبضہ تھا۔ سمندر میں ان کے بحری بیڑے اور خشکی میں محافظ دستے گھوما کرتے تھے۔ خشکی کے تجارتی اڈوں پر آج بھی ان کی چوکیوں کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ اسی ملک سبا کے شاہی خاندان میں وہ لڑکی پیدا ہوئی جو بڑی ہو کر ملک سبا کی رانی بنی۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام بلقیس بتایا گیا ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں اس نام کی کہیں سند نہیں ملی۔ اسلامی تاریخوں میں وہ ملکہ سبا کے لقب سے مشہور ہیں۔ ملکہ سبا کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے اچھی صلاحیت کا مالک بنایا تھا۔ وہ فرما روانی میں بہترین، مدبر اور منتظم ثابت ہوئیں۔ دوسری طرف جس طرح
اس کی قوم دنیا بھر میں اپنی شہرت کا ڈنکا بجا رہی تھی، اسی طرح ملکہ سبا نے اپنی بہادری اور فنون سپہ گری کی دھاک اپنی قوم کے دلوں پر بٹھا دی تھی۔ بڑے بڑے جرنیل اور سپہ سالار اس کی تلوار کا لوہا مانتے تھے اور ذہنی اعتبار سے اس کے حسن انتظام کا اقرار کرتے تھے۔ سب کے دل اس کے آگے جھکے ہوئے تھے اور پوری طرح اس کی اطاعت کرتے تھے۔ ملکہ سبا نے اپنے لیے ایک ایسا مرصع نگار تخت بنوایا تھا جو اس وقت تک کسی بادشاہ کو نصیب نہیں تھا۔ دارالسلطنت راجدھانی شہر معارب تھا، جو موجودہ یمن کے دارالحکومت صنعاء سے 55 میل اتر مشرق کے کونے میں واقع تھا۔ ملکہ سبا اور قوم سبا کے انتہائی عروج کا یہ وہی زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا اور نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی۔ ایسی حکومت جسے دیکھ کر ملکہ سبا بھی دھنگ رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور پرندوں کو بھی ان کا مطیع بنایا ہوا تھا اور ہوا کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا چلتا تھا، جن ان کے لیے بڑے بڑے محل، بڑی بڑی دیگیں اور شفاف حوض اور فرش بناتے تھے۔ اللہ کا نبی ان ساری چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق رعایا کی بہبود کے لیے استعمال کرتا تھا اور خود اس طرح رہتا تھا اور کھاتا پیتا تھا جیسے وہ ایک معمولی انسان ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر آن اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا تھا۔ شکر، صبر اور نفس کے ملے جلے جذبات ان پر طاری رہتے اور آپ علیہ السلام ہمہ وقت دعوت و تبلیغ میں مشغول اور مصروف رہتے تھے۔ آپ کو خبر ملی کہ ملک سبا جیسے ملک پر ایک عورت حکمراں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے۔ اس کا تخت بہت بڑا ہے، لیکن وہ اپنے پیدا کرنے والے اور یہ نعمتیں عطا کرنے والے کو نہیں پہچانتی۔ خود سورج کی پجاری ہے اور اس کی قوم بھی سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے اس قوم کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں۔ وہ اپنے عقیدوں اور کاموں سے مطمئن ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو اللہ کی راہ پر جانے سے روک دیا ہے، اسی وجہ سے یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ اگر ان کی سمجھ میں آ جائے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اور مولا، حاکم اور آقا اللہ تعالیٰ ہے، تو امید ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو ہی سجدہ کریں گے۔ قرآن کریم میں جس فصاحت بلاغت کے ساتھ ملک سبا کے مسلمان ہونے کا قصہ بیان ہوا اور اس میں جو نفسیاتی انداز دعوت سمویا ہوا ہے، ہم اپنی کم علمی کا احساس کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو توفیق بخشے کہ وہ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے ہی یہ خبر ملی، آپ علیہ السلام ملکہ سبا کو دعوت اسلام پہنچانے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ سوچنے لگے کہ اس تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ آپ اپنے جنوں، چرند و پرند کو لے کر اس پر چڑھائی بھی کر سکتے تھے اور اس طرح زبردستی بھی اسے مطیع و فرمانبردار بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ طریقہ نہیں برتا۔ آپ نے ملکہ سبا اور اس کے فوجیوں کے دلوں کو نشانہ بنایا اور ساری حکمت ان لوگوں کو یہ یقین راسخ کرنے پر لگا دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے ایک دعوتی خط ملکہ سبا کو بھیجا۔ یہ دعوتی خط اپنے اصل لفظوں میں آج بھی موجود ہے۔
نفسیاتی خطوط کے دنیا بھر کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں، اتنا مختصر اور جامع خط آج تک کسی نے کسی کو نہیں لکھا۔ بات یہ تھی کہ اللہ کا نبی جانتا تھا کہ ملکہ سبا ایک عظیم ملک کے نظم کی ذمہ دار ہیں۔ ایسی مصروف رانی کو طویل خط لکھنا لا حاصل ہے۔ اسے اتنا وقت کب مل سکے گا کہ لمبی چوڑی عبارت ملاحظہ فرمائے؟ اسے تو کم لفظوں میں بھرپور دعوت پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ایک پرند ہدہد کے ذریعے نہایت مختصر اور جامع خط ٹھیک اس وقت ملکہ سبا کے سامنے ڈلوا دیا جب کہ وہ آگ کی پوجا کے لیے جا رہی تھی۔ غیر معمولی طریقے سے اچانک اس نے خط پایا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے خط کی عبارت پڑھی، میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ملکہ سبا بہت ذہین اور سمجھدار تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ادبی زبان و بیان کے انداز سے بخوبی واقف تھیں۔ وہ خط کا اختصار اور جامعیت دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ اس نے بار بار خط پڑھا، ہر بار اللہ کا پیغام ابھر کر اس کے سامنے آیا۔ دریا پاکیزہ کی صحیح ترین مثال دیکھ کر خط اس نے اپنے قبضہ میں کیا اور وہیں سے پلٹ پڑی۔ ساتھ والے یہ منظر دیکھ رہے تھے، سمجھ گئے کہ آج کوئی غیر معمولی بات رانی کے روبرو آئی ہے۔ سبا کی رانی نے دربار کا حکم دیا اور اپنے بے مثل سنگھاسن پر براجمان ہوئی۔ خط نکالا، خود پڑھ کر سنایا۔ لکھا تھا سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 سے 31، وہ سلیمان کی طرف سے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر اس نے کہا، یہ ہے خط جو سلیمان علیہ السلام نے پرندے کے ذریعے میرے پاس بھیجا ہے۔ اے سرداران قوم، تم سفارت کے ذریعے سے واقف ہو۔ وہ وفد کی شکل میں ایلچی بھیج سکتا تھا۔ اس وفد کے ذریعے وہ ہم پر اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ہمیں ایک سادہ سا مختصر خط لکھا ہے اور ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ اے سرداران قوم، یہ خط فلسطین و شام کے عظیم اور قومی فرما رواح کی طرف سے ہمارے نام ہے۔ یہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے ایک طرف سلیمان اور ایک طرف سلطنت عطا فرمائی، دوسری طرف ہمیں یمن جیسی جنت ارضی مرحمت فرمائی۔ آج دنیا میں ہر جگہ یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ دیوتاؤں کے نام سے خط و کتابت شروع کرتے ہیں۔ سلیمان نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم سب سارے دیوتاؤں کو چھوڑ کر اس ایک رحمان و رحیم کے بندے بن جائیں جس نے ان دیوی دیوتاؤں کو بھی بنایا ہے۔ پھر سلیمان کا یہ لکھنا اس کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی سرکشی چھوڑ کر اللہ کے مسلمان بندے کی حیثیت سے اس کے حضور حاضر ہو جائیں۔ اے سرداران قوم، تم گواہ رہو کہ آج تک میں دنیا کے کسی جابر حکمران سے نہیں ڈری۔ تم نے جس زبردست بادشاہ کے لشکر سے ٹکر لی، میں نے تمہارے درمیان رہ کر تلوار چلائی اور تم نے میرا قدم پیچھے ہٹتے نہیں دیکھا۔ اگر سلیمان بادشاہ بن کر اپنی قوت سے ہمیں ڈراتا ہے تو ہم نہیں ڈرتے، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اب تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے مشورہ کر کے ہی فیصلہ کرتی ہوں۔ ملکہ سبا یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تمام سرداروں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، ہمیں آپ کی سوجھ بوجھ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ جو فیصلہ فرمائیں گی ہمیں منظور ہوگا۔ اگر آپ سلیمان علیہ السلام سے لڑنا چاہیں تو ہم بھی کم نہیں ہیں، لڑنا ہم بھی جانتے ہیں۔ ہم کسی سے مرعوب نہیں، طاقت ہمارے پاس بھی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں گی کہ ہم آپ کے فیصلے پر کس طرح عمل کرتے ہیں۔
ملکہ سبا نے سرداروں کو بہر صورت جانبازی اور فرما برداری پر آمادہ پایا تو بولی، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ دست درازی اور چڑھائی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے نہیں ہوتی، لیکن سلیمان اپنا لشکر لے کر اچانک ہم پر ٹوٹ پڑنا نہیں چاہتا۔ وہ عام بادشاہوں کی طرح ہمارا رزق اور ہماری ترقی کے ذریعوں کو ہم سے چھیننا نہیں چاہتا۔ وہ ہمیں غلام بھی نہیں بنانا چاہتا۔ وہ ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنا ملک ہمیں دے دو۔ وہ تو بس یہ کہتا ہے کہ خدا کی عبادت قبول کرو اور میری اطاعت کرو۔ اس کے لفظ میری نے مجھے شک میں ڈالا ہے۔ اگر وہ اپنی اطاعت خدا کے حکموں کے مطابق چاہتا ہے تو مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی۔ ہاں، اگر وہ سلیمان بادشاہ کے آگے ہمیں جھکانا چاہتا ہے تو میرا فیصلہ کچھ اور ہوگا۔ میں اسے جانچنا چاہتی ہوں کہ آیا وہ نبی ہے یا محض بادشاہ۔ اچھا، تو میں ایلچی بھیجتی ہوں اور ایک ہدیہ ساتھ کرتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرا ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتا ہے اور ان کا تاثر سلیمان کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ ملکہ سبا نے اس کے بعد اپنے منتخب سرداروں کے ساتھ ملک یمن کا بہترین ہدیہ بھیجا۔ ہدیہ اس شان کا تھا کہ اگر کوئی دنیا دار بادشاہ ہوتا تو ضرور قبول کر لیتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ اللہ نے ہمیں اس سے زیادہ دیا ہے۔ ایلچی یہ جواب لے کر واپس آئے۔ انہوں نے ملکہ سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فقرہ دہرا دیا اور بتایا کہ زور و طاقت رکھتے ہوئے وہ کیسے متقی اور نیک انسان ہیں۔ بات بات پر ان کا سر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ وہ سن کر خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ اس نے کہا کہ میرا قیاس ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن ان کو نبی ماننے کا معاملہ ہمارے دھرم و دین سے ٹکراتا ہے، اس لیے ہم اچھی طرح جانچ پڑتال کیے بغیر اتنی آسانی سے اپنا مذہب نہیں بدل سکتے۔ اب ہم خود چل کر سلیمان کو دیکھیں گے۔ ملکہ سبا نے اپنا لشکر ترتیب دیا، سامان جو ہو سکتا تھا ساتھ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے چلی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جہاں علم سے نوازتا ہے وہاں حکمت بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت ایک اور نفسیاتی حکمت سے کام لیا۔ ملکہ سبا ابھی دربار میں نہیں آئی تھی کہ اس کا تخت معجزانہ طریقے سے پلک جھپکتے یہاں اٹھا لیا اور اس میں معمولی سی تبدیلی کر دی۔ اس کے بعد وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے کہ یہ ساری طاقت اسی کی دی ہوئی ہے، ورنہ میں اس کا ایک بندہ ہی تو ہوں۔ یہ طاقت دے کر اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا احسان مند ہوتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ جو کوئی شکر کا رویہ اپناتا ہے اپنے ہی لیے اچھائی کرتا ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ خدا کی حمد و ثنا کے الفاظ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار گونج رہا تھا کہ ملکہ سبا پہنچ گئی۔ حکم دیا کہ انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ تخت اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے دیکھا اور بولی، یہ تو جیسے وہی ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ سمجھ گئی۔ اس نے کہا، ہم اس معجزے سے پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور دل میں اطاعت قبول کر لی تھی۔ اچھا، تو پھر تشریف لائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے لے کر اپنے محل کی طرف چلے۔ ملکہ سبا نے صاف شفاف محمل کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ آگے فرش کو دیکھا تو سمجھی پانی بھرا ہے۔ اس نے اپنے پائنچے چڑھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ شیشے کا چکنا فرش ہے، پانی نہیں۔ یہ آخری چیز تھی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ سمجھ گئی کہ اس شخص کی پشت پر ضرور ایک غیبی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے اللہ کی۔
وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انکساری، حمد باری، شکر و احسان کے الفاظ، نرم گفتاری اور وہ ساری باتیں محسوس کرتی جا رہی تھی جو وہ دیکھنے آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص جنوں اور چرند و پرند پر حکمران ہے۔ اس کے محل ایسے اور ایسے ہیں، پھر بھی کیسا سادہ مزاج، کتنا سادہ لباس اور کس درجے متواضع ہے۔ وہ پکار اٹھی، آج تک میں اپنے اوپر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے مسلمان ہونے سے بہت خوش ہوئے اور بڑے اعزاز کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ ملکہ سبا نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے ملک میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اللہ کے فضل سے ملک کی اکثریت نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔